وصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محذرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر لوٹائے گا اس کو. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مجرم. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور نہ ہوگا ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے ساتھ انکار کرنے والے ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. یومئذ یتفرقون، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ باغات میں خوش و خرم ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْذَرُونَ، بس یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس پاک ہے اللہ تعالی. حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں. وَعَشِيًّا، اور پچھلے پیر. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الروم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، گزشتہ سبق میں منکرین کو سمجھایا گیا، تم سے پہلے کئی قومیں جو طاقت اور قوت میں تم سے زیادہ تھیں، زمین کو آباد بھی انہوں نے بہت کیا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے انبیاء اور اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور تباہ و برباد ہوئے۔ اس لیے تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو۔ لیکن چونکہ منکرین قیامت، جو سرے سے قیامت کے منکر ہیں، وہ جزا اور سزا سے کیسے ڈریں، اس لیے آج کے سبق میں عقلی دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، جو مخلوق کو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی لوٹائے گا، اور پھر سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا کسی چیز کا بظاہر مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بے شک، جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیسے مشکل آ گیا؟ دوبارہ تو اور زیادہ آسان ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم مایوس ہو جائیں گے، یعنی ان کے پاس کوئی عذر اور کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان مجرمین سے فرمائیں گے کہ اب بتاؤ قیامت ہے یا نہیں ہے، اسحر ھذا، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا اسحر ھذا، تم کہتے تھے یہ جادو ہے، تو اب بھی یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سچ دکھائی دے رہا ہے؟ تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم سامنے بھڑک رہی ہے اور انہیں پتہ ہے کب ہم نے جہنم میں جانا ہے، تو اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا، بالکل مایوس اور نا امید ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں جو امیدیں لگا رکھی تھیں کہ ہمیں فلاں صاحب چھڑا لیں گے، فلاں صاحب چھڑا لیں گے، کوئی ادھر چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے، ایک ہے شفاعت اللہ کے حکم کے ساتھ، بے شک، اس کا تو ثبوت قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ یہ جو جس شفاعت کی نفی ہو رہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں شفاعت قہریہ، یعنی کوئی یوں کہے کہ بادشاہ میں جو مرضی کرتا رہوں مجھے چھڑا لیا جائے گا، اس طرح کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی۔ مثلا ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کچھ معزز بندوں کو عزت بھی دینا چاہتے ہیں، اپنے ان معزز بندوں کو اجازت دیں گے کہ تم اس کے حق میں سفارش کرو، پھر وہ اس کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، جس کو اللہ چاہیں گے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کے لیے بات اللہ پسند فرمائیں گے اس کے لیے اجازت ملے گی، جس کو اجازت جس کے لیے ملے گی وہ اسی کے لیے سفارش کرے گا۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ اس پر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے گی، احسان ہو جائے گا، گناہ بخشے جائیں گے، اور اللہ کے معززین
انبیاء، اولیاء، صلحاء، حفاظ، دیگر جو لوگ ہیں ان کی عزت اور ان کی شان بھی بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو نہ چاہے معاف کرنا، ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا کہ اللہ نہ چاہتا ہو اور پھر بھی کہے نہیں جی نہیں چھوڑو جی چھوڑو جی، زبردستی چھڑوا کے کوئی لے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے، رب سے کوئی زبردستی چھڑانے والا کوئی نہیں۔ آپ حدیث شفاعت پڑھے نا کہ قیامت کا منظر ہوگا کتنا ہولناک، اور ساری انسانیت جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ سفارش کریں، اور آدم علیہ السلام فرمائیں گے رب بڑے غصے میں ہے، اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لست لہا، میرے اندر ہمت نہیں میں طاقت رکھتا کہ اللہ کے سامنے جا کے سفارش کر سکوں۔ اس سے اندازہ لگائیں اور کون ہے جو کہے جی میں آپ کو چھڑا دوں گا۔ تم اذهبوا الی غیری اذهبوا الی نوح، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے نہیں جی میرے اندر بھی ہمت نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے میرے اندر بھی ہمت نہیں، حتیٰ کہ سارے انبیاء معذرت کر لیں گے۔ آخر میں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امتیں آئیں گی۔ اب یہ دھیان میں رہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن کے بغیر سفارش کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اذن ابھی تک تو مجھے بھی نہیں ملا کہ میں جا کے سفارش کروں، مجھے نہیں ملا اذن کے بغیر سفارش کوئی نہیں کر سکتا۔ اب باقی انبیاء نے دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس بھیج دیا، میرے پاس تو نبی بھی کوئی نہیں ہے کہ میں کہوں جی فلانے کے پاس چلے جاؤ، میں تو اللہ کا آخری نبی ہوں، اذن ابھی ملا کوئی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں ایک کام کروں گا، مقام محمود پر جاؤں گا اور سجدہ کروں گا، اور سفارش نہیں، اللہ کی حمدیں بیان کروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی حمدیں بیان کروں گا کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، میرے محبوب سر اٹھاؤ اور مانگو آپ کو دیا جائے گا، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہے اذن، یہ ہے اذن، اللہ نے اذن دیا، اس اذن اور اجازت کے بعد پھر آگے سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن نہیں، آپ نے سفارش نہیں فرمائی، تو اور کون بھائی کا لال ہے جو کہے جی میں سفارش کر کے چھڑوا لوں گا؟ یہ کوئی اندھا کھاتا تو نہیں ہے نا، یہ تو میرے رب کا دربار ہے۔ مالک یوم الدین، ہر رکعت میں کیوں اللہ نے کہلوایا کہ یہ ذہن میں رہے کہ مالک وہ اکیلا ہی ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی ملک اور اختیار نہیں رکھتا ہوگا، والامر یومئذ للہ، حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ۔ اس نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو الٹا اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، انکار کریں گے۔ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ شرک کرو، جاؤ اپنا کوئی اور بندوبست کرو، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم تمہاری سفارش کریں یا اپنی جان چھڑوائیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور قیامت جس دن قائم ہوگی لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ دنیا میں بھی ہے نا، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اس دن بھی ایسے ہوگا، اس دن ایمان اور کفر کے فیصلے ہوں گے، اس طرح جماعتیں بنیں گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس پہلی وہ جماعت جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ باغات میں خوش و خرم پھرتے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دنیا کی زندگی مشقتیں برداشت کر لیں، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، آج جنت میں باغ اور جنت میں اللہ کی نعمتیں، اور اس میں خوش و خرم، غم اور دکھ اور پریشانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ صرف ایک دو آیتیں سناتا ہوں، وقت مختصر ہوتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ باغ عطا فرمائیں گے، جنتان، دو قسم کے باغ، شاخیں جھکی ہوئی ہیں، ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں، میوے اتارنے بڑے آسان ہیں، فیما عینان تجریان، چشمے اس میں جاری ہیں، فیما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے پھلوں کی قسمیں ان کے اندر موجود ہیں، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نظروں کو جھکانے والی خوبصورت بیویاں وہاں موجود ہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے کہ یاقوت اور مرجان کے موتی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، ومن دونہما جنتان، ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے، مدہامتان، جو گھنے سایوں والے ہوں گے، فیہما عینان نضاختان، ان میں چشمے اچھل رہے ہوں گے، پہلے فرمایا عینان تجریان، چشمے جاری ہوں گے، وہاں فرمایا اچھل رہے ہوں گے، بعض چشمے بہہ رہے ہوں گے، بعض اوپر فوارے کی طرح اچھل رہے ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حور مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں کے اندر بند ہوں گی، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ سارے جنتی ایسے باغات میں خوش و خرم پھر رہے ہوں گے۔ اس نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے باغات میں خوش و خرم مسرور ہوں گے، اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، دوسرا طبقہ بد نصیب لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے دن کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ بد نصیب طبقہ تو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، شکلوں سے پہچانے جائیں گے، انہیں پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس نے فرمایا فسبحان اللہ، پس کہو اللہ شریکوں سے پاک ہے، فسبحان اللہ، بس پاک ہے اللہ تعالی، حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرتے ہو یا جب تم صبح کرتے ہو، صبح کو سورج نکل رہا ہوتا ہے، شام کو سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، سورج غروب ہو یا سورج طلوع ہو، فجر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو، کہو سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تعریفیں بھی ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ساتوں آسمانوں میں خالی نہیں ہے جہاں فرشتے جبین رکھ کر اللہ کی حمد اور تسبیحیں بیان نہ کر رہے ہوں، آسمانوں میں بھی اس کی تسبیح، زمین میں بھی اس کی تسبیح، واشین، اور پچھلا پیر یعنی جیسے عصر کا وقت ہے، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو، ارے ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو یا مغرب عشاء کی نماز ہو، ہر وقت اللہ کی پاکی اور اللہ کی تعریفیں بیان کیا کرو، کیوں؟ یخرج الحی من المیت، فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، انڈا بے جان اور اس میں سے جاندار چوزا، مرغی جاندار اور اس میں سے بے جان انڈا، اور فرمایا کہ مومن جاندار اور اس کے گھر میں کافر مردہ، کافر کے ساتھ مردہ ہے، اور کافر کے گھر میں ایمان والا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرتا ہے موت کے بعد۔ زمین کی موت کیا ہے؟ بارشیں بند ہو جائیں اور خشک ہو جائے زمین، کوئی سبزہ دکھائی نہ دے، ہر طرف بنجر ہی بنجر ہے، پھر اللہ بارش برساتا ہے اور زمین سے پھل پھول نکل آتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جیسے یہ تمہارے سامنے نکلتے ہیں نا، تم دیکھتے ہو،
ایسے ہی تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔